أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے پھول کھلتے. میرا نام بسمہ ہے. آج میں آپ کو نماز کے بارے میں بتا رہی ہوں. نماز فارسی کا لفظ ہے جو عربی کے لفظ میں صلاۃ کا متبادل ہے. صلاۃ کے لفظی معنی ہے جیسے دعا، استغفار، رحمت، درود اور نماز. نماز کی اہمیت اور فضیلت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک نماز مومنوں پر اپنے مقررہ وقتوں میں فرض ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 68 سے زائد مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مشرکوں سے تشبیہ دیتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. فرماتے ہیں نماز قائم کریں، مشرکوں سے نہ بنیں. نماز کے شرائط 7 ہیں: جسم کی پاکیزگی، کپڑوں کی پاکیزگی، جگہ کی پاکیزگی، ستر کی پاکیزگی، نیت. نماز کے فرائض. نماز کے 6 فرائض ہیں: تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، قیام، رکوع، قرات، رکوع، 2 سجدے. آخری قاعدہ 5 وقت کی نمازوں کے نام: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. السلام علیکم. میرا نام عمر ہے اور آج میں آپ کو تقویٰ کے بارے میں بتاؤں گا. تقویٰ کا مطلب ہے برداشت، خوف اور پرہیز. اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچو اختیار کرنا. اس طرح کے احکامات کی وجہ آوری کی جائے اور اس کی منع کردہ باتوں سے اجتناب کیا جائے. اور بعض اس طرح سے ایسے بیان کرتے ہیں تقویٰ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے نور کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے ثواب کی امید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطلاع کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے نور کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے عذاب و ثواب سے ڈرتے ہوئے اس کی نافرمانی کو ترک کرنا. تقویٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے تقویٰ اختیار. القرآن یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. یہ پرہیزگاروں کے لیے اور آخرت کے سفر سامان کر لو. بے شک سب سے بہتر زادرہ تقویٰ ہے. اور اے عقل والو میرا تقویٰ اختیار کرو اور اللہ سے ڈرتے ہو اور جان لو تم سب کو اس کے پاس جمع کیا جائے گا. سبحان اللہ. اکرم، آج ہم یہاں ایک خوبصورت موقع پر اکٹھا ہوئے ہیں جہاں ہم اپنے دین کی اہمیت اور اس کی تاریخ کو یاد کریں گے. آج ہم اللہ پر توکل کے ٹاپک پر بات کریں گے. اللہ پر توکل کا حقیقی مفہوم. توکل ایک عربی لفظ ہے جس کے لغوی معنی سپرد کرنے کے ہیں. اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے سے یہ مراد ہے کہ انسان اپنے آپ کو کلیداً اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اپنے نفس کو اللہ کے آستانے پر ڈال دے. توکل کے مضمون میں یہ بات بھی داخل ہوتی ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے اور مایا کردہ اسباب و قوانین کو اختیار کر لے، لیکن اس اعتدال کے ساتھ کہ نہ تو کلیداً اسباب کا بندہ بن کر رہ جائے. اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے اور اس پر توکل کرنے کے کچھ آیات درجہ ذیل ہیں.
سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ جو لوگ علم نہیں رکھتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتا یا ہمارے پاس اس کی کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی انہی جیسی باتیں کہی تھیں، ان سب لوگوں کے دل آپس میں ایک جیسے ہیں، بے شک ہم یقین والوں کے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں۔ سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ ان چند لوگوں میں سے جو اللہ سے ڈرتے تھے 2 ایسے شخص بول اٹھے جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا، اپنی قوم سے کہنے لگے تم ان لوگوں پر بلا خوف حملہ کرتے ہوئے شہر کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، جب تم دروازوں میں داخل ہو جاؤ گے تو تم یقیناً غالب ہو جاؤ گے، اللہ ہی پر توکل کرو بشرطیک تم ایمان والے ہو۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے جملہ اموار کا کفیل ہو جاتا ہے، بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اسے اسی جگہ سے رزق عاطل ہوتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے وہ اللہ اسے کافی ہوتا ہے۔ میرا نام علی ہے اور آج ہم ایک بہت ہی اہم موقع پر اکٹھا ہوئے ہیں، اور کیونکہ آج ہم دین اور اس کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے، میں آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ اور آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں جو زندگی گزارنے کے بہترین طریقوں میں سے ایک ہے، جس کا نام ہے توبہ اور استغفار۔ توبہ اور استغفار جو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین عمل ہے۔ تو آپ غور فرمائیں، توبہ کے لغوی معنی رجوع کرنے اور لوٹنے کے ہیں، جبکہ شرعی اصطلاح میں گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے انسان جو اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے تو گناہ سے باز آ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا توبہ کہلاتا ہے، تاکہ وہ اسے معاف کر کے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اور توبۃ النصوح کی تجدید کرنا، حضرت علی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم رمضان کے مہینے کے بعد روزہ رکھنا چاہو تو محرم کا روزہ رکھو، کیونکہ محرم کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کی دعا قبول فرمائی اور دوسری قوم کی توبہ قبول فرمائیں گے، اور حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو رغبت دلائی تاکہ یوم عاشوراء میں توبۃ النصوح کی تجدید کریں اور توبہ کی مقبولیت کی آرزو رکھیں۔ پھر جس شخص نے اس روز اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگی اور روزہ رکھا، اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ویسے ہی قبول فرمائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا شخص ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اور جوان کی توبہ، حضرت محمد نے فرمایا جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں سے 40 دن تک کے عذاب ہٹا لیے جاتے ہیں۔ اگلا ہے ہمارا استغفار کی اردو معنی۔ استغفار کی اردو معنی ہے طلب، مغفرت، توبہ، گناہوں کی معافی کے لیے دعا کرنا، بخشش طلب کرنا، خدا کی پناہ۔ اور حقیقت اور روح یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کو سچے سوچے جنہوں نے اس کے نفس کو گھیر رکھا ہے، یعنی اس کو میلا اور گندا کر رکھا ہے، اور پھر اسباب مغفرت اختیار کر کے نفس کو ان گناہوں سے پاک کر کے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ استغفر اللہ پڑھیں، تاکید کے ساتھ استغفر اللہ پڑھیں، اور اس کے یہ الفاظ بھی بہترین الفاظ یہ بھی ہے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ هو القیوم واتوب الیہ۔ اور ایک واقعہ ہے چھوٹا سا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم میں دن میں 70 دفعہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ اور حضرت عابد بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لے، یعنی اللہ تعالیٰ سے برابر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی تنگی اور مشکل سے نکلنے اور رہائی پانے کا راستہ بنا دے گا، اور اس کی ہر فکر اور ہر پریشانی کو دور کر کے کشادگی اور اطمینان ہر عطا فرمائے گا، اور اس کو ان طریقوں سے رزق دے گا جس کا اس کو گمان اور خیال بھی نہ ہوگا۔ سیدنا استغفار، سید الاعلیٰ استغفار۔ حضرت عش بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا استغفار یعنی سب سے اعلیٰ استغفار یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں یوں عرض کرے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے وعدے پر قائم ہوں، جہاں تک مجھ سے ہو سکے میں نے جو گناہ کیے
ان کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیری نعمتوں کا قرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی قرار کرتا ہوں، لہٰذا مجھے بخش دے کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے اخلاص اور یقین کے ساتھ دل کے کسی حصہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ عرض کیا، یعنی ان کلمات کے ساتھ استغفار کیا، اور اسی طرح رات شروع ہونے سے پہلے اس کو موت آ گئی تو وہ بلا شبہ جنت میں جائے گا، اور اسی طرح اگر کسی نے رات کے کسی حصے میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ استغفار کی تو صبح ہونے سے پہلے اسی رات میں وہ چل بسا تو بلا شبہ جنت میں جائے گا۔ صلاۃ و استغفار۔ حضرت علی مرتضیٰ سے روایت ہے کہ مجھ سے حضرت ابو بکر صدیق علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جس شخص سے کوئی گناہ ہو جائے پھر وہ اٹھ کر وضو کرے، پھر نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور معافی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما ہی دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم۔ شکریہ۔ السلام علیکم، میرا نام عائشہ ہے اور میں آج آپ سب کو ایمان اور عمل صالح کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ ایمان کا لغوی معنی امن، دین، اعتماد کرنا، کسی کو سچے سمجھ کر اس کی بات پر یقین کرنا وغیرہ۔ ایمان کا اصطلاحی و شرعی معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین کی جو بات کسی طور پر کرتے اسے دل و جان سے تسلیم کرنا۔ ایمان کی تعریف پر تفصیلی نظر، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضور کو صادق و امین سمجھیں، آپ کی رسالت پر دل سے اعتماد رکھیں اور زبان سے اس کی گواہی و شہادت دیں۔ ایمان کی حقیقت اصل میں تصدیق قلبی ہے اور رہا زبان سے اس کا اقرار کرنا تو یہ اقرار صرف اس لیے ہے تاکہ ظاہر میں آپ پر مسلمان ہونے کا احکام جاری کیے جا سکیں، اور یہ بھی ہے کہ زبانی تصدیق قلبی کی علامت بھی ہے، کیونکہ زبان دل کی ترجمان ہے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو۔ عمل صالحہ۔ عمل صالحہ کے تعلق سے حضرت لکھتے ہیں، ایمان کی قوت پر عمل صالح مرتب ہوتا ہے۔ جن کے دلوں میں ایمان اور قوی ایمان ہے وہ ضرور عمل صالحہ کریں گے، جن کو یقین نہیں کہ کیا وہ عمل صالح کر سکتے ہیں۔ عمل صالح کیا ہے؟ ہمارا ہر فعل جیسے کہ اخلاق، لین دین، معاملات، حسن سلوک، نرمی، اختیارات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بیت الشری، زندگی کے تمام شعبے تحت امر الہی ہوں۔ ہر شخص کے ساتھ اس کا عمل صالح اور عمل صالح کے ساتھ اس کے نتائج اور لوازم لگے رہتے ہیں۔ نہ انسان فنا ہوتا ہے، نہ اس کے اعمال اور نہ اس کے نتائج۔ جیسا عمل ویسی جزا۔ اخلاص کی روح، اعمال کی روح اخلاص اللہ اور اطاعت رسول ہے۔ میں سے سب سے جو کیا کہہ سکوں کہ سب سے امپورٹنٹ، مطلب سب سے اہم ترین ٹاپک ہے وہ ہے ذکر الہی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز سے زیادہ ذکر کیا ہے کہ میرا ذکر کرو، تو اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی ہوں سورہ فجر کی آیات نمبر 30۔ اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ تم ذکر کرو گے تو شامل ہو جاؤ گے میرے بندوں میں اور شامل ہو جاؤ گے جنت۔ فرمایا ہم نے جو کچھ نازل کیا ہے دراصل یاد ہے، یعنی قرآن یاد ہے، نماز یاد ہے، جو کچھ بھی نازل فرمایا، یعنی انہوں نے اپنے نبی بھیجے وہ بھی یاد کروانے کے لیے بھیجے، قرآن بھیجے، کسی بھی وقت مر سکتے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 19، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ یہ بہت فوکس کرنے کی بات ہے، بہت فوکس کرنے کی بات ہے۔ اگر آپ لوگ سیریس میں محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا
تم ان لوگوں کی طرح وہ کہہ رہی سی پی اے نکال کے لینا کٹورا تم لوگ میں چلتا ہے، مدد کرتا ہے، اس کے لیے تب تک فرشتے نازل ہو جاتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں. اور ضعیفوں اور کمزوروں پہ آپ نے مدد کرنی ہے، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو. ان کے اوپر فرض ہے، آپ کے بچوں پہ بھی فرض ہے. باہر اگر کوئی بوڑھا جا رہا ہے اس کی بھی مدد کرنا، یہی ان کو جنت تک لے کے جائے گی. اگر یہ نہیں سکھاتے ہو تو پھر گھر پہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت سبحانک استغفر اللہ ربی من کل استغفر اللہ و اتوب الیہ. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اس کا جو تیرے اے اللہ پاک ہے، پاک تو اپنی اپنی تعریفوں سمیت میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ کے سوائے کوئی معبود نہیں. میں معاف سے معافی مانگتی ہوں اور تیری طرف رجوع کرتی ہوں. نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، جب دیکھا کہ ناتے کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھے گا اللہ لایا ہے کیا کیا، دولت جو چالوں کر لو وظیفہ نام محمد دل کا اجالا نام محمد. سب کچھ تھا، ٹھیک ہے. ٹاپک بھی صحیح سنا، ڈسٹینس بھی پرفیکٹ تھی. ٹھیک ہے، علی کا ٹاپک لمبا تھا، اس کا لمبا تھا، اس نے ڈیٹیلز بھی ساری اس نے تھی اور اس نے آرام سے بھی سمجھایا، نارمل لائن میں سمجھایا. ایک چیز بھیا نے جو سمجھائی وہ بالکل پرفیکٹ تھا، اس نے اپنے طریقے سے سمجھائی بتا دی. لیکن کمپٹیشن تھا نا، تو جو بالکل ایک لائن پہ ہوتا ہے وہ علی کا، مطلب علی نے کیا. میرے کو ایکسپیکٹیشن تھی کہ نہیں پڑھ رہا تھا، لیکن پھر بھی اس نے کیا اور علی نے کیا اور اس نے ٹاپک بھی اس کا خود چنا. مطلب ٹاپک میں نے سنے اور یہ سارے ڈر رہے تھے. تو علی کو صرف اس لیے دے رہی ہوں کہ اس کی لائن یہاں سے لے کے یعنی اسپیچ، علی کی اسپیچ، علی کی باڈی لینگویج، علی کا آواز